آج میں پہلی بار اس کی وضاحت کر رہا ہوں. پہلی بار مجھے بالکل نہیں یاد ہے کہ میں نے کبھی اس پہلو پر روشنی ڈالی ہو. مغرب کے وقت سے میرے دل میں شدید تقاضا ہوا اور میں نے استخارہ کیا اللہ تعالیٰ سے بہت رجوع کر کے پوچھا کہ کیا میں آج یہ بات صاف صاف کہہ دوں. تو مجھے بہت شرح صدر ہوا کہ ضرور کہہ دو. ایک امانت کے طور پر آپ حضرات سے یہ بات پہلی بار کہہ رہا ہوں اور میرے مخاطب وہ لوگ بھی ہیں جو سامنے ہیں اور وہ ہزاروں لوگ بھی ہیں جو مختلف ملکوں میں بیٹھ کر اس مجلس کو روزانہ سنتے ہیں. میں حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر یہ قسم کھانے کو تیار ہوں کہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلی کا وقت قریب ہے. بہت بڑے انقلاب کا وقت قریب ہے. انسانی تاریخ میں کبھی بھی عدل و انصاف اور خیر کا اتنا غلبہ کبھی نہیں ہوا جتنا چند سال کے بعد ہونے والا ہے. میرے جملے کو یاد رکھیں. پوری انسانی تاریخ میں پوری دنیا کی سطح پر امن و انصاف اور خیر کا غلبہ کبھی نہیں ہوا جو اب چند سال کے بعد ہونے والا ہے. اور اس سے پہلے لاکھوں کروڑوں مسلموں کو مسترد کر کے اللہ کافروں اور دجال کی فوج میں بھیجنے والے ہیں. یہ بھی سن لیجیے. زبردست چھٹائی ہونے والی ہے اور اس چھٹائی کے بعد وہ خیر کا غلبہ ہوگا جب خالص پکے مومن دنیا میں رہ جائیں گے. اور وہ ہو سکتا ہے چند فیصد ہو. احادیث میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ وہ چند فیصد سے زیادہ نہیں ہوگا. اور میں آج یہ بات پہلی بار کھل کر اس لیے کہہ رہا ہوں اس امید پر کہہ رہا ہوں, اللہ اس امید کی لاج رکھ لے, اور ان علماء کی گواہی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں جن کے علم اور تقوی پر الحمدللہ مجھ کو پورا اعتماد ہے. اور وہ فلسطین اور شام کے حالات کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. وہ ہماری طرح دور نہیں بیٹھے, اسی سرزمین پر رہ رہے ہیں. اور وہاں کے جو دن بدن نئے حالات آ رہے ہیں ان کو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ رہے ہیں, BBC لندن اور CNN کی روشنی میں نہیں سمجھ رہے. اور وہ بتا رہے ہیں الحمدللہ اس عاجز کا ان میں سے کئی سے رابطہ ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اور آثار کیا ہیں اور کن مرحلوں سے گزر کر ہم کس منزل تک پہنچنے والے ہیں. بہت سی حدیث میرے سامنے ہیں اس وقت, لیکن میں ایک حدیث صرف پیش کرتا ہوں. بہت سی حدیثیں ہیں الحمدللہ. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ وہ فرماتے ہیں ایسے خطرناک حالات آنے والے ہیں ستکون فتنة يحصل الناس فيها كما يحصل الذهب في المعدن. جس طرح سونے کو آگ میں رکھ کر تپایا جاتا ہے, سارا میل کچیل اور ملاوٹ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو گندگی کی طرح بہا دیا جاتا ہے, اس طرح انسانوں کو سخت آزمائشوں کی آگ میں تپایا جائے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. ہمارے اندر جتنا میل کچیل ہے ہم میں سے جتنوں کے اندر وہ سب الگ کر دیے جائیں. اللہ اکبر. یہ سن کر چیخیں نکلنی چاہیے. ہم بہت آرام سے سن رہے ہیں, آرام سے. صحابہ چیختے تھے, چلاتے تھے یہ اس قسم کے احادیث سن کر, بہت واقعات بے ہوش ہو جاتے تھے.
اور روایت کرنے والے صحابی کے پیچھے پیچھے گھر جاتے تھے، یہ بھی ایک روایت میں، اس کا دامن پکڑ کے کہتے تھے میں تو ان لوگوں میں تو نہیں ہوں گا نا، کچھ آپ بتا سکتے ہیں جن کو پھینک دیا جائے گا؟ ہمیں تو سن کر کوئی ڈر بھی نہیں لگتا۔ فلا تسبوا اہل الشام، جملہ سنو، سیدنا علی فرماتے ہیں شام والوں کو برا بھلا مت کہا کرو۔ آپ غور کیجئے ذرا، سیدنا علی کا اختلاف کن لوگوں سے تھا؟ شام والوں سے۔ اور لوگوں نے کیا فسانے گڑے ہیں سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے اختلاف کے، اور کیا بکواس جھوٹ بکا ہے۔ اور سیدنا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ قطعاً شام والوں کو برا مت کہنا۔ اللہ اکبر۔ وَسَبُّوا ظَلَمَتَهُمْ، ان میں سے جو کوئی کبھی کوئی ظالم کھڑا ہو اس پر تنقید کرنا، عام طور سے شام والوں کو برا بھلا مت کہنا، یہ ہماری کمزوری ہے۔ کسی ایک علاقے کے دو آدمیوں سے ہم کو شکایت ہوتی ہے، ہم فوراً کہنے لگتے ہیں اس علاقے کے سب لوگ ایسے۔ امام احمد بن حنبل کا جملہ ہے کہ تعمیم حکم حرام ہے، یعنی ایک آدمی کی کسی غلطی کی وجہ سے اس کے خاندان کو برا بھلا کہہ دینا، اس کے قبیلہ کو برا بھلا کہہ دینا، اس کے علاقے کو برا بھلا کہہ دینا، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ فَإِنَّ فِيهِمُ الْأَبْدَالِ، حضرت علی فرما رہے ہیں شام کے رہنے والوں میں ابدال کے مقام تک پہنچے ہوئے اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ مجھے ایک بڑی عظیم عالم نے یہ حدیث آئی تھی تو اس وقت کیا کہا تھا ابدال کی تشریح میں وہ جرأت اپنے اندر نہیں پاتا کہ میں اس تشریح کو نقل کروں۔ وَسَيُرْسِلُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ سَبَبًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيُغْرِقُهُمْ حَتَّى لَوْ قَاتَلَتْهُمُ الثَّعَالِبُ غَلَبَتْهُمْ وَسَيُرْسِلُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ سَيْبًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيُغْرِقُهُمْ۔ اور ایسے عجیب قسم کے فتنے، آزمائشیں، عذاب، سزائیں آئیں گی کہ اللہ کی بلا۔ یہ بھی ہوگا ملک شام میں، اور لوگ اس قدر کمزور پڑ جائیں گے کہ لومڑیاں بھی اگر حملہ کر دیں گی تو مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ثم يبعث الله عند ذلك رجلا من عترة الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی 12,000 ان قلوا و15,000 ان کثروا۔ پھر اللہ تعالیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، ان کی نسل میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا، اور ان کے ساتھ 12 یا 15,000 لوگ ہوں گے بس۔ امامتهم او علامتهم امد على 3 رايات، جب کوئی فوج اپنی کارروائی کرتی ہے تو اس میں ایک کوڈ ورڈ طے ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے کوئی ایک کوڈ ورڈ طے ہوتا ہے۔ تو وہ جو لوگ ہوں گے 12 یا 15,000، ان کے درمیان کا کوڈ ورڈ جو ہوگا